نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک اہم ترین لیکن مختصر سی صورت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس صورت کے اس مضمون کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درست بات میرے دل میں اللہ جل شانہ القاء فرما دے، آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر کیا جائے، یہ کوئی کم نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان کا ایسا سہانا موسم عطا فرما دیا۔ حقیقتاً بھی موسم ایسا کہ جس میں کوئی شدید گرمی نہیں اور اس میں شدید سردی بھی نہیں، کسی بھی اعتبار سے موسمی اعتبار سے تکلیف کوئی نہیں۔ روزے داروں کے لیے روزہ رکھنا انتہائی آسان، عبادت کرنے والوں کے لیے عبادت کا موسم بالکل آسان۔ اللہ جل شانہ کی کن کن نعمتوں کو ہم یاد کریں اور ان کا شکر کریں۔ کسی نے کہا تھا موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، مہربانی کی، رمضان کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا جو اہل ایمان کے لیے کھیتی باڑی کا موسم ہے، اہل ایمان کے لیے نفع بخش تجارت کا موسم ہے، ایسی تجارت جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں، جس کے اندر نقصان کا کوئی سوال نہیں۔ ایک نیکی اس کے بدلے میں 10 نیکی تو عام حالات میں ہے ہی، لیکن رمضان میں اللہ جل شانہ اس نیکی کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا ہی دیتے ہیں،
اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو تو شروع ہی سے 1 نیکی 700 نیکی کے برابر، اور 700 نیکی سے بھی بڑھ کر اللہ جل شانہ دیتے ہیں۔ خاص طور پر روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر اپنائیت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ یہ روزہ الصوم لی، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے کوئی کسی کے اوپر دکھاوا نہیں کر سکتا کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ ترک کرنے کے اعمال کے اوپر مشتمل ہے۔ کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، شہوتوں کے قریب نہ جانا۔ تو کسی کو کیا معلوم کہ وہ کھانا کھا رہا ہے پی رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، کھانا نہیں اور پانی نہیں پی رہا، کسی کو کیا معلوم؟ لیکن اللہ کو معلوم ہے، بندے کو معلوم ہے، اس کے بندے کو معلوم ہے اور اس کے خدا کو معلوم ہے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، نیت درست ہے یا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرا ہے، ہر نیکی کا بدلہ اصولی اعتبار سے 10 گنا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ جل شانہ فرشتوں کا واسطہ بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے، اور دینے والا جب مالک ہو 2 جہان کا، دینے والا جب مالک ہو تمام خزانوں کا، اس کے بارے میں ہمیں کیا گمان رکھنا چاہیے کتنا دے گا؟ بس یوں سمجھ لیجئے بلا حساب دے گا، اور ہماری وسعت سے بڑھ کر دے گا، ہماری بساط سے بڑھ کر دے گا۔ ہماری شان کچھ نہیں، اللہ انشاءاللہ اپنی شان کی طرح دے گا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسا موسم عطا فرمایا۔ میں اپنے ساتھیوں کے سمجھنے کے لیے واضح سی مثال دے کر بتاتا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی اعلان ہو جائے کہ آج کی رات تم اگر یہ مال بیچو گے جو 1 لاکھ روپے کا مال ہے، تو اس کے اوپر تمہیں 10 کروڑ کا اضافی نفع ہوگا، 10 کروڑ کا اضافی نفع ہوگا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آج کی رات تم کھڑے ہو کر جاگ کر یہ کام کر لو تو تمہیں ضرور فائدہ ہوگا، نفع ہی نفع ہے، نقصان کوئی نہیں۔ میرے دوستو، کیا وہ رات بھر جاگنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ ہم میں سے ہر شخص 10 کروڑ کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم لوگ کھڑے رہیں گے، بلکہ اگر کہا جائے 1 پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ تو 1 پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ 10 کروڑ کی افادیت ہمیں معلوم ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو رمضان کا یہ موسم دیا ہے، از اول تا آخر فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارا سرمایہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سرمایہ اور اللہ ہی کی طرف سے نفع، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں گھی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نوازش کے ساتھ ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، کاش ہم اس مہینے کی قدر کرنے والے بن جائیں، کاش اس مہینے کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی طرف سے ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر مختصر سا مطالبہ یہ ہے کہ روزہ رکھ لو، صبح صادق سے لے کر مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دو، نیت اللہ کی کر کے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دو، اور فرائض جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مقرر کیے ہیں ان کو انجام دو، چاہے وہ نمازوں کے فرائض ہوں، چاہے بال بچوں کے لیے حق حلال آمدنی حاصل کرنے کا فریضہ ہو، اس کو انجام دے دو متوسط انداز سے، یہ نہیں کہ دن رات ایک کر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تراویح کی سنت ہے جو اللہ کو پسند ہے، سارے کے سارے صحابہ اکرام نے اتفاق کر کے اس تراویح کو انجام دیا اور ادا کیا، اس کو تم بھی کر لو۔ کم از کم 1 مرتبہ پورا قرآن
نماز کے اندر سن لو، سنا دو۔ کس قدر آسان عمل ہے۔ جب اجتماعی اعتبار سے جب ہم غیر معمولی کام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی کو 10 من کا پتھر اٹھانے کے لیے کہو تو وہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب ہم 10 آدمیوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ ذرا دو، پکڑو اور اس چٹان کو اٹھا لو، 10 آدمی 10 من کا پتھر کیا 20 من کا پتھر بھی اٹھا لیں گے۔ اجتماعی طور پر جب اللہ نے کہہ دیا روزے رکھو، روزہ آسان۔ اجتماعی طور پر جب کہہ دیا تراویح پڑھو، تراویح آسان۔ میرے دوستو، دین پر عمل کرنا اللہ نے ہر چیز کے اندر آسان بنایا ہے۔ الدین یوسف، نماز پڑھنا آسان ہے، مشکل ہم نے خود بنا لیا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا آسان ہے، ہم نے خود مشکل بنایا ہے۔ مشکل کو پرے جھٹک دو، مشکل ختم۔ ایک ذرا عزم کی مار ہے، عزیمت اور پکے ارادے کی مار ہے، مشکل ختم۔ لحاظ سے آپ نکل سکیں گے فجر کی نماز کے لیے۔ جماعت کے لیے نکلنا شیطان نے ہمارے لیے بھاری بنا دیا، لیکن اگر ہم اپنے نفس کو ایک جھٹکا دیں تو ہمارے لیے آسان۔ میں تو اور اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں کہ اگر گناہ کا موقع ہے اور آپ کے اندر شہوت کے جذبات ہیں اور گناہ کرنے کا موقع موجود ہے، تنہائی موجود ہے، گناہ کے لیے کوئی مانع اور رکاوٹ موجود نہیں ہے، ایسے موقع پر بھی ایک جھٹکا اگر نفس کو دیا جائے کہ اے نفس اللہ کو پیش نظر رکھ لے، قیامت کے دن تجھے اس کے لیے بھگتنا ہوگا۔ جو بدکاری تو کرنے والا ہے اس بدکاری کا انجام برا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے نفس کو تھوڑا سا اگر کوئی سمجھا لے تو اس کو جھٹکا دینا آسان۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ہمیں وہ پچھاڑ دیتا ہے، لیکن یہ نفس اتنا آسانی کے ساتھ، اس قدر آسانی کے ساتھ ہم اسے پچھاڑ سکتے ہیں کہ ایک ذرا عزیمت اس کے سامنے آئے تو یہ پچھڑ جائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا شاندار موسم دیا ہے، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، موسم بھی اچھا ہے، پانی بھی بہت شاندار ہے اور زیادہ ہے، اور مٹی بھی خوب کھیتی باڑی اگانے والی مٹی بھی ہے، شاندار ہے، کھاد مصنوعی کھاد ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی کھیتی باڑی کرنے والا دہقان، کسان اگر کھیتی باڑی نہ کرے، اپنے درختوں کو اور باغات کو نہ سینچے، اس سے بڑھ کر نقصان والا کون ہو؟ رمضان کا موسم ہمارے لیے ایسا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، کس قدر آسانی کے ساتھ آپ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں آ رہے ہیں۔ ہے کوئی رکاوٹ؟ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، کوئی پستول رکھ کر آپ کو منع نہیں کر رہا، کوئی تیر اور تلوار لے کر آپ کو روکنے والا نہیں، کوئی شیر بیچ میں نہیں ہے، کوئی درندہ بیچ میں نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں میرے دوستو، آپ کے بھائی، فلسطین کے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے کلمہ گو بھائی، توحید کے پرستار بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہمارے بھائی بہن، نومولود بچے بلک رہے ہیں، ان کو ایک بوند دوائی کی نہیں مل رہی اور ایک بوند دودھ کا نہیں مل رہا، دودھ کی کوئی بوند نہیں، دوائی کی کوئی بوند نہیں، مٹی میں رل مل رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نومولود بچے، بچیاں اپنے خاندان کے سارے افراد کو گنوا بیٹھے۔ لوگ مسجد میں جانے سے خوف کرے کہ کس وقت بمباری ہو، وحشیانہ بمباری، لیکن اس وحشیانہ بمباری کے باوجود وہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ دوسری بات ہے، لیکن کس قدر خوف میں ہے۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، کوئی بھی فرد ایسا نہیں جس کے دل نہ دھڑک رہے ہوں کہ معلوم نہیں کس وقت اسرائیل کی وحشیانہ بمباری ہو۔ اللہ نے آپ کو کس نعمت کے اندر رکھا ہے اور ہم بے فکر بیٹھے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے دل کے اندر دوسری امتوں کا غم نہ ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کا غم نہ ہو، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ کس طرح ہم گھر میں بیٹھے موبائل سے کھیل رہے ہیں اور ہمارے ان بھائیوں بہنوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، کس طرح ہم گیم کھیل رہے ہیں، کس طرح ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کس طرح ہم انڈین اور انگلش فلمیں دیکھ رہے ہیں، کس طرح ناچ گانے کے اندر ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے کے اندر اللہ نے دھڑکنے والا دل رکھا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر بمباری ہو اور ان کو تہس نہس کیا جائے، اور آپ تفریح کے لیے اپنی فیملی کو لے کر کسی پارک کا رخ کریں؟ ایک مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہر وقت ہر دم یہ احساس رہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ان بھائیوں کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف رجوع کا موقع کون سا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر رمضان کا موسم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کی توجہات خود ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی طرف کوئی شخص متوجہ ہو جائے تو اللہ کی توجہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، ایک بالشت، تو اللہ جل شانہ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ، اور کوئی ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، اور کوئی شخص اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دوڑ کر اسے سنبھالتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ریت ہے، یہ اللہ کا معمول ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ ہے۔ ایسے موسم میں ہم اگر اپنے لیے بھلائی نہ مانگیں، ایسے موسم میں ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھلائی نہ مانگیں تو ہم سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوگا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھا کر، جس زمانے کے اندر ہم رات دن رہ رہے ہیں، اس زمانے کی قسم کھا کر ہمیں بتایا ہے کہ سارے کے سارے لوگ، کوئی استثناء نہیں، سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ 4 چیزیں اگر ان کے اندر آ جائیں تو نقصان سے بچ جائیں گے۔ 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو تو نقصان ہی نقصان۔ سب سے اہم ترین چیز ایمان ہے۔ ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے لیکن وہ دنیا بھر کا علاج معالجہ کرتا ہے، ویکسین تیار کر رہا ہے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، اپنا سارا سرمایہ خرچ کرتا ہے، اپنا سارا سرمایہ انسانیت کی فلاح کے لیے سافٹ ویئر میں لگا دیتا ہے۔ انسانیت کی فلاح، انسانیت کی فلاح، دعویٰ یہی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے ہاں اس کی بھی قدر ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو نواز دے گا، لیکن ایمان نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ ایمان نہیں ہے، اس آخرت میں اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے اور بیکار جائیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ایمان لاؤ، سب سے پہلے ایمان لاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، نیک عمل ضروری ہے۔ کوئی آدمی ایمان لے آئے اور اس کے بعد اس نے گناہ ہی گناہ کیے، نیکی کوئی نہیں کی، ایمان اس کے ساتھ ہے، آخر میں نجات ہو جائے ہی ضرور۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ آخر میں نجات ضرور دے دے گا، جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جلنے بھننے کے بعد، کوئلہ بننے کے بعد، عذاب برداشت کرنے کے بعد، اور یہ کس کے اندر سہار ہے؟
ذرا دنیا کی کسی موم بتی یا دیا سلائی ماچس کی تیلی کی آگ کے اوپر ذرا انگلی رکھ کر تو دیکھو، یہ آگ جلاتی ہے یا نہیں، اور یہ برداشت ہے یا نہیں؟ آپ اپنے گھر کے اندر جو آگ جلاتے ہیں چولہا میں، اس کے اندر اس کی آگ کو دیکھو، اس سے بھی بڑھ کر الاؤ جو ہے اس کا اندازہ کر کے دیکھو، اس سے بھی بڑھ کر آپ کے شہر میں یہ اسٹیل مل ہے، اس کی بھٹی کو ذرا دیکھو کیسی آگ ہے۔ جگہ جگہ بھٹیاں ہماری بنی ہوئی ہیں، چھری اور جو ہے چھری تیز کرنے والوں کی بھٹیاں، ذرا ان کی بھٹی میں ذرا بیٹھ کر دیکھو اور ان کی آگ کتنی تیز ہے۔ کس چیز کی برداشت ہمارے اندر ہے، کہاں تک برداشت ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں، اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ آگ جس کا عشر عشیر بھی دنیا کے اندر نہیں ہے، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، 70واں حصہ بھی نہیں ہے، 99 حصہ بھی نہیں ہے، وہ آگ اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اور جس کے بارے میں کہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں لوگوں سے اور جنات سے اس جہنم کو بھروں گا۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور بڑے بڑے پتھر ہوں گے، چٹان ہوں گے۔ اس آگ سے اللہ نے ڈرایا ہے، اس آگ سے اللہ نے ڈرایا ہے۔ عمل صالح کرنے کی صورت میں بچت ہے، عمل صالح نہ کرنے کی صورت میں ذمہ داری نہیں، ذمہ داری نہیں۔ ایمان لے آؤ، اس کے بعد عمل صالح کرو، گھاٹے سے بچ جاؤ گے۔ عمل صالح کیا ہے؟ تمہیں اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہیں دن رات کے، یہ نہیں کہا اللہ نے 24 گھنٹے سر ٹیکے رہو، اگرچہ حق یہی ہے کہ 24 گھنٹے ہم سر ٹیکے رہیں، اللہ کے حضور 24 گھنٹے ماتھا ٹیکے رہیں، یہ ہے اصل حق اللہ کا۔ لیکن اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا، نہیں، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کی آلائشیں بھی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، دنیا کے تعلقات بھی تمہارے ساتھ ہیں، ان کا بھی حق ادا کرو، لیکن میرے حق کو مقدم کرو۔ نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس میں سے اتنا حصہ نکالو۔ اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے، حج کا سفر کرو۔ اللہ نے تمہیں صحیح سالم بنایا ہے، عقل مند بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، روزے رکھو۔ کتنے معمولی کام، پورے سال میں 12 مہینے میں صرف 1 مہینے کا روزہ ہے، صرف 1 مہینے کا روزہ، کس قدر آسانی ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اور اس آسان دین کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے، آسان دین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کہ دیکھو اس کے اندر بھی جو جو تمہیں مشکل لگے علماء سے پوچھ کر آسانی کا راستہ اختیار کر لو۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت۔ اب اندازہ لگائیے، ہاں معاف نہیں ہے، جب تک تمہارے اندر ہوش ہے، جب تک تمہارا دماغ کام کر رہا ہے، اس وقت تک یہ نماز معاف نہیں ہے، یہ نماز معاف نہیں ہے کسی بھی صورت۔ ہاں اگر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاؤ اور کئی دن ہو جائیں، پھر اس کے بعد نماز معاف ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تلقین کی کہ عمل صالح کرو۔ عمل صالح جیسا کہ میں نے بتایا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ 4 چیزیں تو ہم جانتے ہی ہیں۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ غمخواری کرنا لوگوں کی، یہ عمل صالح ہے۔ تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ عمل صالح ہے۔ لوگوں کی امانتوں کا خیال کرنا اور امانت کو امانت دار تک، حقدار تک پہنچانا، یہ عمل صالح ہے۔ عبادت صرف یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ ہیں۔ علماء سے پوچھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، صرف ایک آدمی یہ کام کرے کہ میں تو یہ کام کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں،
اور باقی دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں. اس کے بیٹے اور اس کے بچے کہاں جا رہے ہیں اسے معلوم نہیں، اسے خبر نہیں اور خبر ہی نہیں رکھتا، بھاڑ میں جائے. اس کا پڑوسی خراب ہو رہا ہے اسے کوئی فکر نہیں، اس کے پڑوس کے بچے جوان لڑکیاں لڑکے خراب ہو رہے تو اس کی کوئی خبر نہیں. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو تسبیح و مناجات میں لگا ہوا ہوں، مسجد کے گوشے میں بیٹھا ہوا ہوں، لہٰذا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری تو ہو جائے گی مغفرت، میں تو بچ جاؤں گا. نہیں. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راستے پر ہو، راہ پر ہو، صحیح راستے پر ہو تو کون گمراہ ہو رہا ہے اس سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا. اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی کہ لوگ گمراہ ہو تو ہوں، میں اگر درست ہوں تو میں کامیاب ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ اس کا غلط مفہوم سمجھ رہے ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کے اندر خرابی ہو اور وہ اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسا عمومی عذاب بھیجیں گے کہ سب کو لپیٹ میں لے لیں. اور اس بزرگ کو، اس عبادت گزار کو جس نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے کہ میں تو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ نیک عمل کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ دوسروں کی خبرگیری بھی کر رہے ہیں. خبرگیری، دیکھ بھال، واعظ و نصیحت، راستے پر لانے کی تلقین، بس اتنا. یہ نہیں کہ اس کو زبردستی گریبان سے پکڑ کر آپ مسجد کے مصلی پر کھڑا کر دیں. یہ زبردستی کرنے کا حق آپ کو ہے نہیں، کسی اور کا ہو تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے، لہذا آپ زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے. اللہ نے تو اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا کہ آپ زبردستی کسی کو جس کو آپ چاہے اس کو ہدایت کے اوپر لے آئے، ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں جس کو ہدایت پر لانا چاہوں اسے ہدایت ملے گی. اللہ جس کو ہدایت پر لانا چاہے. اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان بنانے کی اور کلمہ پڑھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. مسلمان نہیں ہوا وہ شخص، مسلمان نہیں ہوا وہ شخص. معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تلقین کرنا میرے ذمہ ہے کہ نیکی کی طرف آؤ اور گناہ سے بچو. یہ دو چیزیں، نیکی کی طرف آؤ یہ کہنا، آواز دینا مناسب انداز سے، اور گناہ سے بچانا، گناہ سے بچنے کے لیے کہنا جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دین کی بنیاد کے اندر داخل ہے. دین کی بنیاد کے اندر، گھر کے اندر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ گھر کے اندر اگر 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک خاندان ہے. یہ اگر باپ گھر میں داخل ہونے کے بعد ذرا زور سے ہوں ہاں نہ کرے تو اس گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے. باپ کا مضبوط ہونا ضروری ہے، باپ کا اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھنا ضروری ہے، باپ کا کسی حد تک سختی کرنا ضروری ہے، ورنہ گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے، چھوٹے سے گھر کا. تو اتنا سارا معاشرہ، اس کی اصلاح کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں جہاں دین دیا اس دین کے اندر اس بات کو داخل کر دیا کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. لیکن طریقے کے مطابق، میرے دوستو بار بار کہتا ہوں، طریقے کے مطابق ہم راستے چلتے ہیں، کسی بھی درخت کے نیچے 4 بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، بوڑھوں کو، سفید ریش، ان میں بعض بالکل صفا چٹ بھی ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے، اور ان کو نمازوں کا کوئی خیال نہیں، بیچ چوراہے میں بیٹھ کر تاش کے پتے پھینٹ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں. زندگی کس قدر عزیز ہے، کس قدر قیمتی ہے، ان بوڑھوں کو معلوم نہیں ہے. ان بوڑھوں کو کچھ معلوم نہیں کہ زندگی کس قدر قیمتی ہے. بیچ چوراہے میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں. جوا کھیل رہے ہیں یا بغیر جوا کے کھیل رہے ہیں،
تاش کے پتے پھیٹ رہے ہیں، ان کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، گناہ ہو رہا ہے، زندگی کے لمحات بیکار جا رہے ہیں، اور آپ ہیں مولوی، آپ ہیں دیندار، آپ کو آیا غصہ ان کے اوپر کہ دیکھو یہ بوڑھے ہو گئے اور زندگی کے ہر مزے کو انہوں نے چکھ لیا، اس کے باوجود وقت ضائع کر رہے ہیں، ایک ڈنڈا اٹھایا اور ان کے سر پہ کھڑے ہو گئے۔ کم بختو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس عمر میں آ کر یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو۔ کہنا بالکل برحق لیکن انتہائی غلط، کبھی اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ وہ چاروں بوڑھے اٹھیں گے، اپنے تاش کے پتوں کو پھینکیں گے اور وہ چاروں مل کر اس کے اوپر پل پڑیں گے، اس لیے کہ اس نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ میرے دوستو یہ نہیں۔ کیا ہے؟ مسجد نبوی میں ایک شخص آ کر پیشاب کرتا ہے، دھڑ دھڑ سب کے سامنے پیشاب کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر منکر ہے، ایک برائی ہے، مسجد نبوی کو ملوث کر رہا ہے، گند اس کے اندر ڈال رہا ہے۔ صحابہ اکرام دوڑے اس منکر کو ختم کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا کہ خبردار، لا تزرموہ، اس کا پیشاب بند مت کرو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں نہی عن المنکر کیا چیز ہے؟ نہی عن المنکر کا موقع آئے گا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ لا تزرمو، دعوہ، چھوڑ دو اس کو، لا تزرمو، پیشاب مت بند کرو، پیشاب کر لیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام سے کہا بالٹی بھر کر پانی لاؤ، ڈول بھر کر پانی لاؤ، بہا دو۔ اس شخص سے نہیں کہا کہ جاؤ تم نے اتنا بڑا قصور کیا، اتنا بڑا کفر کیا اور اتنا بڑا تم نے جرم کیا، جاؤ پانی لے کر آؤ صاف کرو۔ اس شخص سے بھی نہیں کہا، صحابہ کرام سے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ اور صاف کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس آدمی کو سمجھایا کہ یہ مسجد پاک صاف رکھنے کی جگہ ہے، یہ مسجد اس کو خوشبودار رکھنے کی جگہ ہے، یہ کام اس کام کے لیے نہیں۔ اب اندازہ لگائیے زندگی بھر کے لیے کیسا سبق حاصل ہوا اس شخص کو۔ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ شخص اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، دعا دیتا ہوا نکل رہا تھا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما دے اور اس محمد جو میرے پیغمبر ہیں ان کے اوپر رحم فرما دے، ہمارے ساتھ کسی اور کے اوپر رحم نہ کر، ہمارے ساتھ کسی اور کو رحم میں شریک نہ کر، ہم دونوں پر رحم فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو اتنا پیار آیا، اتنی محبت آئی۔ میرے دوستو نہی عن المنکر یہ ہے، نہی عن المنکر یہ ہے، اس طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک بھائی نماز پڑھ رہا ہے اور غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، سجدے، ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے بھائی آتے ہیں اور جلدی سے رکوع میں گئے نہیں اٹھ گئے، سجدے میں ماتھا ٹیکا نہیں اٹھ گئے، پوری طرح بیٹھے نہیں پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، نماز ہوتی نہیں ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، ٹھونگے مارنا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر میں اپنے اس بھائی سے کہوں کہ تم کیسی نماز پڑھ رہے ہو، بدتمیز انسان، کبھی تم نے جو ہے نماز پڑھی نہیں کیا، اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک نماز نہیں جانتے، یہ بھی ایک طریقہ ہے روکنے کا۔ لیکن کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا، قبول نہیں کرے گا وہ۔ کاش ہم اس کی پیٹھ پر ذرا تھپکی دے دیں کہ بھائی جان تم نے نماز کے لیے وقت نکالا ہے، یہ بڑی بات ہے، اسے چڑھاوا دے، اسے اٹھائے، تھپکی دے کہ تم نے نماز کے لیے وقت نکالا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، تم جو ہے اپنی پوٹلی یہاں پر رکھ کر نماز کے لیے آگے ہو، کاروبار سے وقت نکال کر آئے ہو، تم بہت زیادہ قیمتی ہو۔ ایک تو ہم اس کے اندر احساس دلائیں اور حقیقتاً واقعی یہ جو ہے قابل قدر ہے، اور اس کے بعد ہم اسے چائے بھی پلا دیں، اسے جو ہے کچھ اس کا اکرام کر دیں، اور اس کے بعد ہم اس سے کہہ دیں بھائی جان نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کس طرح وہ دل و جان سے اس کو قبول کرے گا۔ اس وجہ سے میرے دوستو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سیکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب ماشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں اور خوب مصلحت کو دیکھ دیکھ کر کرتے ہیں۔
حتیٰ کہ ان کے اوپر الزام آتا ہے کہ یہ لوگ نہی عن المنکر کرتے ہی نہیں نہی عن المنکر ہی کرتے ہیں۔ جب آپ امر بالمعروف کریں گے تو ساتھ ساتھ نہی عن المنکر انشاءاللہ ہوتی جائے گی، کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، تبلیغی جماعت کے احباب سے یہ کام سیکھنے کے بجائے علماء سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ علماء کا ہے، جاننے والوں کا ہے، اور علماء ہی جانتے ہیں۔ ان سے سیکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان سے پوچھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ آپ کو علماء کی ضرورت پڑے، ہر جگہ علماء کی ضرورت پڑے۔ اس وجہ سے اس کا خوب اہتمام ہو۔ میرے دوستو، سورۃ العصر میں اللہ جل شانہ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو ایک تو ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے، ایمان کی تجدید کرو، عمل صالح کی طرف تمہیں رخ کرنا چاہیے، خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور تمہیں امر بالمعروف کرنا چاہیے اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی، یہ چار چیزوں کے بغیر ہم میں سے کوئی شخص گھاٹے سے، نقصان سے نہیں نکل سکتا۔ اور یہ رمضان کا موسم، رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، نیکی کی طرف اپنے آپ کو لانے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے بہترین موسم ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں موسم نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس موسم سے خوب تجارتی فائدہ حاصل کرنے کی، یعنی نیکی کا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔